ایک گھنے جنگل کے درمیان میں جہاں قدیم درخت ایک دوسرے کے اوپر جھکتے تھے، ایک انوکھا اور قابل ذکر واقعہ سامنے آیا۔ سائنسدانوں نے ایک غیر معمولی دریافت کی جس نے درختوں کی خفیہ زبان کا انکشاف کیا۔ برسوں سے محققین جنگل کے ماحولیاتی نظام کے باہمی ربط کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں شبہ تھا کہ درخت ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن ثبوت مضحکہ خیز تھے۔ پھر ایک دن ایک پرجوش ماہر نباتات ڈاکٹر ماریا رامیز نے بلوط کے درختوں کے ایک گروپ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک عجیب چیز دیکھی۔ انتہائی حساس آلات کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر رامیز نے یہ دیکھا کہ درختوں سے بے ہوش برقی سگنل خارج ہو رہے ہیں۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے تجربات کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور جو کچھ اس نے بے نقاب کیا اس نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ درخت اپنی جڑوں کے ذریعے برقی محرکات بھیج رہے تھے جو جنگل کے فرش کے نیچے ایک وسیع نیٹ ورک بنا رہے تھے۔ یہ سگنل ایک پیچیدہ کوڈ نکلے جو مورس کوڈ کے مترادف ہے، جو ایک فنگل نیٹ ورک کے ذریعے منتقل ہوتا ہے جسے نیٹ ورک کہا جاتا ہے، مائکرو ہیزل نیٹ ورک۔ درختوں نے اس نیٹ ورک کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے، کیڑوں، خشکسالی اور یہاں تک کہ ضرورت مندوں کو غذائی اجزاء بھیجنے کے لیے اہم معلومات کا اشتراک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جنگل معلومات کے تبادلے کا ایک ہلچل کا مرکز تھا۔ چنانچہ بھنورے یا کسی بھی کیڑے کے حملے کے نتیجے میں ایک درخت فوری طور پر تکلیف کا اشارہ بھیجے گا، جس سے پڑوسی درختوں کو حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کیمیکل چھوڑنے پر آمادہ کریں گے۔ خشک سالی کے وقت اسی طرح اچھی طرح سے ہائیڈریٹڈ درخت اپنے سوکھے ساتھیوں کو پانی فراہم کرتے تھے۔ ان خاموش مخلوق کی نفیس ذہانت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ انکشاف اہم تھا کہ انہوں نے صرف بات چیت کی بلکہ نہ تعاون بھی کیا اور تعلقات کے پیچیدہ جال میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا۔ درختوں کی خفیہ زبان کی کہانی سائنسدانوں اور فطرت کے شائقین میں یکساں طور پر پھیل گئی۔ اس نے جنگل کے اندر موجود پیچیدہ اور باہم جڑی ہوئی دنیا کی نمائش کی، جس سے مواصلات اور تعاون کی سطح کو ظاہر کیا گیا جو طویل عرصے سے انسانی سمجھ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر رامیز کی دریافت نے ان قدیم جنگلات کو نہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے بلکہ قابل ذکر ماحولیاتی نظاموں کے لیے جو انہوں نے محفوظ کیے تھے اس کے تحفظ کی اہمیت کی ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کام کیا۔ یہ قدرتی دنیا کے عجائبات کا ثبوت تھا کہ ایک ایسی دنیا جہاں سب سے زیادہ نہ بولنے والی خاموش مخلوق کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے کہانیاں موجود ہیں۔